السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان سیریز کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کیا گیا تھا جس سے ہمارے اور آپ کے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس درس میں کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا کرنا تو عام حالات میں بھی منع ہے، عام حالات میں بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، لیکن وہ چیزیں انسان روزوں کی حالت میں بھی کرتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنی چاہیے۔ اس لیے کہ جن چیزوں سے عام حالت میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا یہ بدرجہ اولا بہتر ہے اور بدرجہ اولا ضروری، حد درجہ ضروری ہے۔ تو آپ کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کروں گا جو روزے کی حالت میں حرام کردہ ہے، عام میں بھی منع ہے اور روزے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ حرام ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ جھوٹ بولنا عام حالت میں بھی منع کیا گیا ہے جھوٹ بولنے سے، لیکن روزے کی حالت میں بدرجہ اولا اور حد درجہ جھوٹ بولنے سے بچنی چاہیے، فضول قسم کی باتیں کرنے سے بچنی چاہیے، گالی گلوچ سے بچنی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والجہل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو انسان اپنے آپ کو فضول کی باتوں، لغو کی باتوں، جھوٹی باتوں اور نامناسب کلمات سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو پھر ایسے انسان کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کے لیے، ایسا انسان اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں کرے گا بس سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں جھوٹی باتوں، لغو کی باتوں، بیہودہ کلام، فحش قسم کی باتیں، گالی گلوچ، اس قسم کی نازیبہ تمام جو جھوٹے امور میں شامل ہو سکتے ہیں، فحش کلامی میں شامل ہو سکتے ہیں، ان تمام الفاظ سے، ان تمام کاموں سے ہم سب کو بچنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز وہ ہے غیبت۔ اس لیے کہ غیبت یہ عام حالات میں بھی منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار کوئی مسلمان کسی کی غیبت بیان نہ کرے، کسی کی کمی کو، کسی کی عیب کو نہ بیان کیا جائے۔ یہ عام حالت کے اندر بھی منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ کسی کی غیبت کرنے، کسی کی برائی بیان کرنے، کسی کی عیب بیان کرنے، کسی کی کمیوں کو بیان کرنے سے بچنی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے روزے کو خراب کر دینے والی ہے۔ اس لیے کہ جس چیز سے عام حالت میں بچنا ضروری ہے تو روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ تو ہم اور آپ کسی کی غیبت کرنے سے بچیں، ورنہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور روزے کی حالت میں اس کا گناہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم سب روزے کی حالت میں ہو تو پھر ایسی صورت میں کسی کی غیبت نہ بیان کیا کریں، کسی کی کمیوں کو، کسی کے عیب کو نہ بیان کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داؤد کی روایت کے اندر کہ ایک مرتبہ میں معراج پر گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کے ناخن دیے تھے، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے یخمشون بہ وجوہہم وصدورہم، ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو چھلنی کر رہے تھے، زخمی کر رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا ہذہ یقعون اعراضہم، کہ یہ لوگ وہی ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کی کمیوں کو بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کیا کرتے تھے۔
تو لہٰذا جس چیز کے عام حالت میں بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم اور آپ روزے کی حالت میں بھی اس غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے روزے کو بچائے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، روزے کی حالت میں دھوکہ دھڑی سے کام لینا۔ دھوکہ دھڑی سے کام لینا، اس چیز سے دھوکہ دھڑی سے عام حالت میں بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز کب ہوتی ہے؟ تجارت میں، لین دین میں، کاروبار میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس چیز سے عام حالت میں بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، رمضان کی حالت میں بھی وہ اپنے کاروبار کے اندر دھوکے سے نہیں بچتا، اپنے کاروبار کے اندر مکر و فریب سے نہیں بچتا، تو یاد رکھیں پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ کہیں نہ کہیں خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان میں سے نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب دھوکہ دھڑی سے لین دین کے معاملات میں مال کو ہڑپ جانا اور اس قسم کے دوسرے کو مال کو کھا جانا، یہ ان چیزوں سے عام حالت میں بھی منع کیا گیا ہے، تو ہم اور آپ بدرج اولا روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے کاروبار میں، لین دین میں دھوکہ دھڑی سے باز آ جائیں، دھوکہ دھڑی روزے کی حالت میں نہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز وہ ہے روزے کی حالت میں سوشل میڈیا کا استعمال۔ دیکھیے سوشل میڈیا پر جو چیز غلط چیزیں دیکھی جاتی ہیں، گانے سننا، میوزک، اس کے علاوہ سیریل وغیرہ دیکھنا، اس کے علاوہ کارٹون وغیرہ یا اور بھی چیزیں، ایسی چیزیں جس کا عام حالت میں بھی منع ہے، جس سے ہمارے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، جو فضول کی چیزیں ہیں، جو ایسی چیزیں جس میں اشلیلتا وغیرہ ہو، تو ان چیزوں کے عام حالت میں بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے، دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں رہ کر کے اگر ہم میوزک سنیں، اس کے ذریعے سے اپنے وقت کو، روزے کے وقت کو کاٹیں، فلم دیکھ کر کے، سیریل دیکھ کر کے، کامیڈی وغیرہ دیکھ کر کے، یہ اس قسم کی فضولیات میں بھی اگر ہم اپنے وقت کو ضیاع کر رہے ہیں، اپنے روزے کے وقت کو کاٹ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ یہ میوزک کے آلات، یہ ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے جب عام حالت میں بچنا ضروری ہے، تو ہم آپ روزے کی حالت میں بھی اپنے وقت کو ان فضول کے کاموں میں، ان میوزک، گانوں، فلم، سیریل، کامیڈی یا اس قسم کی چیزوں میں اپنے روزے کے وقت کو خراب نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو ہم تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں لگایا کریں۔ اللہ رب العالمین کا جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو سکے اپنے روزوں کو، اپنے روزے کے اوقات کو ان میں لگائے، نہ کہ فضول کے کاموں میں، غیبت میں، دھوکہ دھڑی میں، جھوٹ میں، فلم بینی میں، گانے وغیرہ سننے میں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور جو چیز روزے کو توڑ دینے والی ہے اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اس کے علاوہ جو روزے کی حالت میں حرام کردہ چیز ہے اس سے بھی بچنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے روزوں کی صحیح معنوں میں حفاظت کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جو بھی محرمات ہے، جو بھی روزے کو حرام کر دینے والی چیز ہے، ان خراب چیزوں سے، ان بیکار کی چیزوں سے بھی ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔